السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج کی ہماری یہ احکام و مسائل کی مجلس مسائل طہارت سے متعلق ہے. وضو اور غسل میں اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کس قسم کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور پانی جب پاک ہو تو وہ ناپاک کب ہوتا ہے، اسی طرح سے کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، اور وہ ناپاک چیزیں اگر کسی کے بدن یا کپڑے یا برتن کو لگ جائیں تو ان کو پاک کیسے کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ہماری اس سے پہلی والی مجلس میں آ چکی ہیں. آج کی اس مجلس پہ ہم وضو سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو وضو کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے. عام حالات میں بھی باوضو رہنا یہ بڑا ثواب رکھتا ہے. روایتوں میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے اور بڑی فضیلت آئی ہے. اس میں سے ایک اہم ترین روایت یہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان باوضو رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایک شخص نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ میرے رزق میں برکت ہو. تو آپ نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باوضو رہنے سے انسان گویا اپنے سرحد کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دشمنان دین سے، یعنی شیطان سے، نفس سے اپنی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. البتہ 3 کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے. عام حالات میں باوضو رہنا سنت ہے، لیکن 3 کاموں کے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. بغیر وضو کے وہ 3 کام نہیں ہو سکتے. نمبر 1، نماز پڑھنا. نماز چاہے کوئی ہو، فرض ہو یا سنت ہو یا نماز جنازہ ہو، جو بھی ہو، یہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. وضو کرنا فرض ہے. اسی طرح سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر بھی کرنا ہونا تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. غسل سے خیر تو ناپاکی سے، جنابت سے تو پاک ہونا ضروری ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کا وضو کرنا بھی ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. اب وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض اور اس کی سنتیں کیا ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم وضو کا جو عام طریقہ ہے، جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر نیت کریں. بسم اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو کیا ہو جاتی ہے؟ ناقص ہو جاتی ہے. روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس روایت کی وجہ سے بہت سارے حضرات نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے. بسم اللہ پڑھ کر نیت کرے. کیا نیت کرے؟ شروع میں جب نیت کرے گا تو سنت وضو کی نیت کرے گا. میں سنت وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے اور نماز درست ہونے کے لیے. یا عام متن نیت کس طرح سے کی جاتی ہے، نویت الوضو وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے بھی ایک آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں. سنت وضو کی، سنت وضو سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، فرض تو چہرے سے شروع ہوگا. چہرہ دھونا یہ فرض ہے. اس سے پہلے ناک دھونا ہے، منہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے نا. اسی طرح سے مسواک کرنا ہے، یہ سب سنت ہیں. تو ان سنتوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں نیت کرے گا. ٹھیک ہے. یا تو کہے کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، یا یوں کہے میں سنت وضو کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہے کہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک، پہنچوں تک 3 مرتبہ دھو لیں. انگلیوں کو آپس میں ملا کر رگڑ کر اچھی طرح سے دھو لیں. پھر اس کے بعد مسواک کرے، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت ملے اچھی طرح سے. اور پھر 3 مرتبہ کلی کرے، اور کلی کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں.
کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کے مختلف طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو عام متن کرتے ہیں وہ ایسا کہ پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں اور پھر بعد میں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جبکہ افضل طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، ناک میں پانی لینا جس کو کہتے ہیں، استنشاق کہتے ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ کرے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے ناک میں جو کسی قسم کے بال یا گندگی ہو اس کو چھڑک کر نکالیں، یہ بھی بہت اہم ترین سنت ہے۔ آج کل لوگ اس پر کم عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کا طب سے بھی بڑا تعلق ہے۔ پھر یہ اس کے بعد وضو کلی ہو گئی، ناک میں پانی لینا ہو گیا۔ اب چہرہ دھونا ہے، یہاں سے وضو کے فرائض شروع ہوتے ہیں۔ فرض وضو کی نیت کر کے، وضو کی نیت کر کے، فرض وضو کی، فرض وضو کے مطلب کیا؟ اب یہاں پر نیت کریں، نویت فرض الوضو، میں فرض وضو کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نیت کریں۔ یا اگر وضو کے شروع میں کیا تھا نا اس نے نیت، تو وہ دل کے اندر وہ نیت باقی رہے چہرے کے دھونے کے وقت، یہ ضروری ہے۔ کسی نے اگر شروع میں نیت کیا اور پھر نیت اس کے دل سے غائب ہو گئی، چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، چہرہ دھوتے وقت نیت کی، شروع میں نہیں کی، چہرہ دھوتے وقت کی، تو وضو ہو جائے گی۔ البتہ شروع میں جو اس نے ہاتھ دھویا، کلی کیا، ناک پہ پانی لیا، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب کرنا کیا؟ کرنا یہ کہ وضو کے شروع میں سنت وضو کی نیت کرے، اور وضو جب چہرہ دھونے کا وقت آئے تو اس وقت فرض وضو کی نیت کرے، نویت فرض الوضو، یا میں فرض وضو کی نیت کرتا ہوں، اتنا کہنا دل میں بھی کہے تب بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو نیت کر کے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ چہرہ دھو لیں، اچھی طرح سے رگڑ کر، تاکہ اندر آنکھوں کے جو گوشے ہوتے ہیں وہاں پر اور رخساروں پر جو بال ہوتے ہیں وہاں پر اچھی طرح سے پانی پہنچے اور کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اس کے بعد 3 بار کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لیں۔ کوہنی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر کا جوڑ ہوتا ہے نا، کندھے کے نیچے جو جوڑ ہوتا ہے اس کو کوہنی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تک دھو لیں۔ کوہنے اور سمیت کہتے ہیں، مطلب کوہنی کے اوپر تک، اس لیے کہ پوری کوہنی کو اچھی طرح سے دھونا ضروری ہے، تو کوہنی کے ذرا اوپر تک دھو لیں۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئے، پھر الٹا ہاتھ دھو لیں 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ سر کا مسح کریں، یعنی دونوں ہاتھ کر کے پورے سر پر پھیر لیں۔ اس کا طریقہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیا پانی لے کر 3 مرتبہ دونوں کانوں کا مسح کریں، ٹھیک، اور پھر دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ، ٹخنوں سمیت 3 بار دھو لیں، پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کیا کر لیں؟ کلمہ شہادت پڑھ کر وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے وضو کے بعد تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے نا۔ اور اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں، یاد ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیا جاوے۔ وضو کے درمیان میں بھی ایک دعا ہے جو روایتوں میں آتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ذوق پایا جاتا ہے لیکن بڑی اچھی دعا ہے وہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وضو کے درمیان میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں، لیکن آخر میں وہ دعا زیادہ مشہور ہے اور بالکل صحیح روایتوں سے ثابت ہے جو ہم عام متن پڑھتے ہیں کلمہ شہادت کے ساتھ میں۔ یہ تو ہو گئے وضو کا عام طریقہ۔ اب اس طریقے سے جو ہم نے وضو کیا ہے اس میں بعض باتیں فرض ہیں اور بعض باتیں کیا ان میں سنت ہے۔ یہ تو عام طریقہ ہو گیا جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، لیکن اسی کے اندر جو ہم نے وضو کی ہے اس میں بعض باتیں فرض ہیں اور بعض باتیں کیا ہیں اس میں سنت ہیں۔ اب وضو کے فرائض کون کون سے ہیں اور وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں، ان پر ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں۔
دیکھیے وضو کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں. شافعی کے نزدیک 6 چیزیں وضو کے اندر کیا ہیں؟ فرض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا. چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا یہ فرض ہے. ابتدا میں نیت کرنا سنت ہے، اس وقت نہیں کیا تب بھی چلے گا، کرے تو اچھا ہے. اور چہرہ دھوتے وقت البتہ نیت دل سے کم، اور زبان سے بھی کرے تو اچھا، لیکن کم سے کم دل سے یہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور نیت کیسے کرے گا؟ عام جو نیت ہے جو سب کے لیے کافی ہونے والی، وہ میں وضو کرتا ہوں، فرض وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز درست ہونے کے لیے. یہ آپ اس نیت سے اگر آپ نے وضو کر لی تو آپ کی یہ وضو ہر جگہ آپ کے لیے کافی ہے. اس سے طواف بھی ہو جائے گا، قرآن کریم کو چھونا بھی ہو جائے گا. تو وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا. پیشانی کے اوپر کے حصے سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا. پیشانی کے اوپر کے حصے سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا. دونوں ہاتھ کونیوں کے ساتھ دھونا. اور نمبر 4 سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا. کچھ حصہ چاہے ایک بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چند بالوں کا کر لیا تب بھی کافی ہے، لیکن سنت تو بہرحال یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. فرض یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا کافی ہے. نمبر 5 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا اور اسی ترتیب سے وضو کرنا. یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ کل 6. ابتدا میں نیت اور پھر اس کے بعد یہ 4 چہرہ، ہاتھ کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو دھونا. ٹھیک ہے؟ اور اسی ترتیب سے وضو کرنا، مطلب چہرہ پہلے ہو، اس کے بعد ہاتھ ہو، پھر سر کا مسح ہو، پھر پیروں کا دھونا ہو. اوپر نیچے اگر کر دیا، ویسے کرتا تو نہیں کوئی آدمی، الا یہ کہ کوئی شرارت پر آئے تو الگ بات ہے کہ پہلے پیر دھویا پھر چہرہ دھویا. لیکن عامتاً احناف کے یہاں ترتیب فرض نہیں، لیکن وہ بھی اسی ترتیب سے وضو کرتے ہیں. تو یہ ترتیب شافعی کے یہاں فرض ہے، یعنی پہلے چہرہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہاتھ ہونا چاہیے، اس کے بعد سر کا مسح، پھر دونوں پیروں کا دھونا. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کل 6 چیزیں ہو گئی. اس میں سے نیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابتدا میں جو نیت ہوتی ہے وہ سنت وضو کی ہوتی ہے اور چہرہ دھوتے وقت فرض وضو کی نیت کرنا ہے. ٹھیک، ایک بات یہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زیب و زینت کے لیے کچھ چیزیں ناخنوں پر اور ہونٹوں پر لگائی جاتی ہیں، ہے نا؟ عورتیں لگاتی ہیں نا، اس کو کیا میک اپ کہتے ہیں، لپسٹک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. تو چہروں پر لگاتی ہیں، ناخن پر لگاتی ہیں، ہونٹوں پر لگاتی ہیں. تو دھیان رکھیے اگر ان کی وجہ سے پانی چمڑی تک نہ پہنچے، ان کی وجہ سے پانی اگر چمڑی تک نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگی. ہاری بات سمجھ میں؟ ہاں، کبھی کبھی ہے نا وہ چیزیں کوٹنگ والی ہوتی ہے، کوٹنگ والی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بعد میں چل کر اس کے چھلکے نکلتے ہیں. تو اس لپسٹک کے یا اس میک اپ کے یا ناخن پہ جو لگاتے ہیں اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم ہے، یعنی پانی اس کے اوپر رہے گا، اندر نہیں پہنچے گا. تو اگر پانی اندر نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں ہوگی. اس کا خیال رکھیں، وضو نہیں ہوگی. اسی طرح سے غسل بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے مرد بھی اس بات کا خیال رکھے کہ مہندی وغیرہ اگر لگاتے ہیں تو غالباً ایک خاص قسم کی مہندی یا وہ جو خضاب لگاتے ہیں نا، کلر وغیرہ، وہ ایک خاص قسم کا ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم مہندی لگانے کے بعد اس کا خالی کلر چڑھ جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر کوٹنگ ہو جائے. تو وہ کوٹنگ اگر ہے اور پانی بالوں تک اندر تک نہیں پہنچے گا تو پھر ان کے وضو غسل کا مسئلہ آئے گا. اس بات کا خیال رکھیں، مرد بھی. اور عورتوں کا مسئلہ بھی بہرحال واضح ہے کہ زیب و زینت کے لیے جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ناخن پر، ہونٹوں پر، چہرے پر، اگر ان کا جسم ہے اور پانی اندر تک چمڑی تک نہیں پہنچتا تو پھر وضو نہیں ہوگا. اس کا خاص خیال رکھا جائے. بہرحال آج کی اس مجلس میں ہمارے سامنے وضو کا طریقہ آ گیا اور وضو کے فرائض آ گئے اور کن اوقات میں مطلب کن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. وہ 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 کیا بتلایا تھا؟ نماز کے لیے. نمبر 2 طواف کے لیے. غالباً ابتدا میں اس کو بیان کرتے کرتے ادھورا چھوڑ گیا تھا، اس لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، طواف کے لیے وضو کرنا فرض ہے
اور تیسری چیز کیا؟ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو قرآن کریم یاد ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو چھونا ہے تو پھر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، آج کل لوگ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں صفحہ کو؟ دیکھیے اسکرین پر جو صفحہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہو تو اس صفحہ کے اوپر جہاں پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے نا، اس صفحہ کے اوپر آپ بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی سائڈ میں کر سکتے ہیں، اس کی سائڈ میں کر سکتے ہیں جہاں پر قرآن کریم لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے تو وہاں پر درمیان میں آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کا خیال رکھیں۔ آج کی اس مجلس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔